الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم ادا اور قضا کے بارے میں بحث پڑھ رہے تھے۔ ادا کے متعلق ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک ادا کامل ہوتی ہے، ایک ادا قاصر ہوتی ہے۔ تو جو ادائے قاصر ہے اس کا ہم نے اس کی تعریف بھی پڑھی تھی اور اس کا حکم بھی پڑھا تھا، اور اسی کے متعلق جو ہے وہ حکم بھی ہم نے پڑھا تھا۔ وہ حکم یہ تھا کہ جب اس کا نقصان جو ہوا ہے، کیونکہ جو ادائے کامل، جو ادائے ناقص ہوتی ہے، جو ادائے کامل نہیں ہوتی، جو ادائے قاصر کہلاتی ہے، تو وہ اگر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی نقصان آ جائے، ادائے کامل کے اندر کوئی نقصان آ جائے، بے عین ہی وہ چیز تو ہو لیکن اس کے اندر کچھ کمی آ جائے، نقصان آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ادائے قاصر ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم بیان کیا کہ ادائے قاصر کا جو نقصان ہے تو اس کی مثل سے پورا کیا جانا ممکن ہو تو پورا کیا جائے گا اسی کی مثل سے۔ اگر اسی کے مثل سے پورا نہ کیا جائے تو پھر اس کا جو حکم ہوگا وہ ساقط ہو جائے گا۔ حکم تو ساقط ہو جائے گا لیکن اس کا گناہ بھی ملے گا۔ تو یہ ہمارا حکم تھا۔ اسی حکم پر کچھ تفریعات، کچھ مسائل بیان ہوئے تھے، تو آج بھی کچھ اسی حکم کے متعلق مسائل پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدَّى وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدَّى زَيِّفًا مَكَانَ جَيِّدٍ فَحَلَكَ عِنْدَ الْقَابِضِ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَدْيُونِ عِنْدَ أَبِي حنیفة رحمہ اللہ۔ اس اصول پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے، یعنی وہ بندہ کہ جس نے قرض لیا تھا، مدیون جسے بولا جاتا ہے، ایک دائن ہوتا ہے، ایک مدیون ہوتا ہے۔ جو دائن ہوتا ہے وہ قرض دینے والا ہوتا ہے، دوسرا مدیون ہوتا ہے یعنی جو جس نے قرض لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو مدیون تھا، جس نے قرض لیا تھا، اس نے اگر کھوٹے سکے جو ہے وہ اچھے جید سکوں کی جگہ پر کھوٹے سکے دیے، لو ادا زیفن مکان جیدن، جید سکوں کے جگہ پر اگر اس نے کھوٹے سکے ادا کیے، فحلق عند القابض، تو وہ جو کھوٹے سکے تھے وہ اگر قابض کے پاس ہلاک ہو گئے۔ قابض یعنی جس نے ان کو لیا، اور وہ لینے والا کون تھا؟ جس نے قرضہ دیا تھا، جس کو دائن بولتے ہیں۔ تو اس نے لے لیا تھا، اور لینے کے بعد اس کے پاس وہ جو کھوٹے سکے تھے وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، گر گئے، ختم ہو گئے۔ تو کہتے ہیں لا شیء لہ علی المدیون، تو اب جو جس نے قرضہ لیا تھا پہلے، تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے۔ لا شیء لہ علی المدیون، قرض لینے والے پر اگر اب کوئی چیز نہیں ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اب جس نے قرض لیا تھا اس کو دوبارہ دینا کچھ لازم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی سے قرضہ لیا ہے، اور وہ جو قرضہ لیا تھا اس کے اندر تھے صحیح سالم سکے، اچھے سکے تھے، جید سکے تھے، تو وہ لے لیے۔ تو اس کے بعد جب قرضہ واپس کرنے کا ٹائم آیا تو اس نے کھوٹے سکے، اس جس نے قرض دیا تھا دائن، اس کو اس نے کھوٹے سکے دے دیے، لیے اس نے جید سکے تھے لیکن وہ واپس کھوٹے سکے کر دیے۔ تو جو دائن تھا، جس نے قرضہ دیا تھا، تو اس کے پاس وہ جو کھوٹے سکے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اب جو مدیون ہے، جس نے قرضہ لیا تھا، تو اب اس پر دوبارہ کوئی چیز دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ جو نفس چیز ہے، نفس شے ہے، وہ ادا ہو گئی ہے۔ اسی کی آگے علت بیان کرتے ہیں، کیونکہ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لِصِفَةِ الْجُودَةِ منفردتن منفردتن لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لِصِفَةِ الْجُودَةِ منفردتن، کیونکہ جو صفت جودت ہے، جو جید ہونا ہے، سکوں کا جو جید ہونا ہے، تو یہ الگ سے کوئی اس کے لیے مثل نہیں ہے۔
کبھی کم جودت ہوتی ہے، کبھی زیادہ جودت ہوتی ہے، کبھی بہت مناسب جودت ہوتی ہے. جیسے ہمارے نوٹوں کا اعتبار ہوتا ہے، کوئی نوٹ زیادہ جو ہے وہ کڑک ہوتا ہے، کوئی کم کڑک ہوتا ہے، کوئی مناسب کڑک ہوتا ہے. تو یہ بھی جودت بھی اسی کی جو ہے وہ مثل سمجھ لیں، لیکن ان کی قیمت برابر ہوتی ہے، قیمت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لِصِفَةِ الْجُودَةِ مُنْفَرِدَةً، کیونکہ اکیلے طور پر جودت صفت کے لیے کوئی مثل نہیں ہے. حتی یمکنہ حتی یمکنہ حتی یمکنہ جبرها بالمثل، یہاں تک کہ اس کا پورا کرنا، اس نقصان کو پورا کرنا مثل کے ذریعے یہ ممکن ہوتا. یعنی جودت کی ہم شکل، جودت کی ہم مثل کوئی چیز نہیں پائی جاتی. ہم مثل سے پورا کرنا لازم ہے، تو ہم مثل ہی نہیں پائی جا رہی، تو لہذا وہ چیز ادا ہو گئی. اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر ہم مثل سے پورا ہو تو ٹھیک ہے، ہم مثل سے پورا نہ ہو تو پھر حکم ساقط ہو جائے گا. تو امام اعظم کے طریقے ان پر اب کوئی چیز لازم نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ولو سلم العبد مباح الدم بجنایت عند الغاصب او عند البائع بعد البيع، اگر بندے کو تسلیم کیا گیا، اس کو مجهول پڑھیں. ولو سلم ولو سلم العبد مباح الدم، مباح الدم بندے کو اگر تسلیم کیا گیا، سپرد کیا گیا، بجنایت عند الغاصب، غاصب کے وقت جنایت کے ساتھ. اگر غلام کو، وہ غلام جو مباح الدم تھا، مباح الدم غلام کو کسی جنایت کے سبب غاصب کے پاس کسی جنایت کے سبب اس کو تسلیم کیا، اس کو سپرد کیا گیا. او عند البائی، یا بائی کے پاس جو اس نے جنایت کی تھی، اس جنایت کے ساتھ اس بندے کو سپرد کیا گیا مشتری کے بعد البئی، بے کے بعد. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، ایک غلام تھا، جس کو غصب کر لیا گیا، جس کو غصب کر لیا. تو اب جو غاصب ہے، جس نے غصب کیا تھا، اس کے پاس جو ہے وہ اس نے جنایت کر لی، کوئی زنا کر لیا، کسی کو قتل کر دیا یا مرتد ہو گیا، جس کی وجہ سے اب وہ مباح الدم ہو گیا ہے. تو مباح الدم ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، یہ جنایتیں کرنے کی وجہ سے وہ مباح الدم ہو گیا. تو اب اس کو جب سپرد کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو جب سپرد کیا جائے جو ہے وہ، یا پھر سپرد کیا جائے اس کی طرف، مغصوب جس سے غصب کیا گیا اس کے سپرد کیا جائے، یا مشتری کے سپرد کیا جائے، تو اب اس کے بعد وہ ہلاک ہو جائے. وَإِن فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ، اگر وہ مالک کے پاس ہلاک ہو جائے، یا مشتری کے پاس وہ ہلاک ہو جائے، قبل الدفع، دفع کرنے سے پہلے، قبل الدفع، اس کو دفع کرنے سے پہلے اگر وہ مشتری کے پاس یا مالک کے پاس وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو لازمہ الثمن، تو وہ مشتری جو ہوگا وہ سمن کا، مشتری پر سمن لازم ہوگا، لازمہ سمن، مشتری کو سمن لازم ہوگا. وَبَرِئَ الْغَاصِبُ بِاعْتِبَارِ اصل الاداء، اور جو غاصب ہوگا وہ اصل ادا کے اعتبار سے بری ہوگا. میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ ایک بندہ تھا، ایک غلام تھا، جس کو غصب کر لیا گیا، اور غاصب کے پاس جس نے اس کو غصب کیا تھا، اس اپنے غاصب کے پاس اس نے کیا کر لیا، کوئی جنایت کر لی، تو اب وہ مباح دم ہو گیا. ٹھیک ہے، دم کا مباح دم ہو گیا. ہو گیا سچ. مباح دم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مارنا جائز ہے. وہی ہو گیا. جی، وہ مباح دم ہو گیا. اور یا پھر وہ جو اس غلام کی بے کی گئی تھی، اس غلام کی بے کی گئی تھی، لیکن وہ جو غلام تھا وہ مشتری کے پاس نہیں تھا،
بلکہ وہ بائع کی ہی پاس تھا، جس کا وہ غلام تھا وہ بائع ہی کے پاس تھا، جس نے بیچا تھا غلام کو، اور بائع کے پاس ہی اس نے کوئی جنایت کر لی، کسی کو قتل کر لیا، کسی کے ساتھ زنا کر لیا، تو زنا کرنے کی وجہ سے یا پھر مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے دم مباح ہو گیا، تو اب وہ جو غلام تھا اس کو جب سپرد کیا جائے گا، جس سے غصب کیا گیا ہے، یا بائع کو سپرد کیا جائے گا، اور اس کے پاس وہ مر جاتا ہے غلام، تو اب وہ مالک ہو جس سے غصب کیا گیا تھا اس کے پاس ہلاک ہو جاتا ہے، یا مشتری پر ہلاک ہو جاتا ہے، تو مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا ہے، تو اب مشتری جو ہے وہ اس غلام کا ثمن دے گا، کیونکہ وہ غلام اس کے پاس آ گیا، غلام کا قبضہ اس نے کر لیا، غلام پر قبضہ کر لیا، تو وہ ادا پائی گئی، ادا جب ہو گئی تو اب جو ہے وہ مشتری کو ثمن دینا لازم ہے، کہ جب چیز اس کے پاس اس کی آ گئی تو اب اس کا ثمن دینا، اس کی قیمت دینا بائع کو یہ لازم ہے مشتری پر، کیونکہ اس نے قبضہ کر لیا تھا مشتری نے۔ اور جو غصب کرنے والا بندہ تھا تو وہ غصب کرنے والا بندہ بھی بری ہو جائے گا، کیونکہ اصل ادا ہو گئی ہے۔ ادا کا مطلب کیا ہے؟ چاہے ادا کامل ہو چاہے ادا قاصر ہو، بہر صورت وہ ادا پائی گئی، کیونکہ یہ ادا کامل نہیں ہے نا، ادا قاصر ہے، کیونکہ غلام صحیح سالم سپرد کرنا اس پر لازم تھا۔ جب بندے نے غلام کو، اس شخص نے جب غلام کو غصب کیا تھا تو اس وقت غلام کسی جنایت کے اندر مبتلا نہیں تھا، جب باعث مشتری نے غلام خریدنے کی ایجاب و قبول ہوا تھا تو اس وقت اس غلام پر کوئی جنایت نہیں تھی، لیکن جب وہ سپرد کیا گیا ہے تو سپرد کرنے کے وقت اس پر جنایت ہے، تو یہ ادا کامل نہیں ہوگی بلکہ ادا قاصر ہوگی، لیکن بہر صورت یہ ادا ہی ہوگی۔ تو جب ادا ہو گئی تو ادا کے اعتبار سے اب جو بائع ہوگا اس کو قیمت دینی ہوگی اس غلام کی، اور جو غاصب ہوگا وہ غاصب جو بندہ ہوگا وہ بری ہو جائے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے غاصب کے بھائی وہ غلام مر گیا ہے اب تم اس کی چٹی بھرو، اس کا پیسے دو، یا پھر جو مشتری تھا مشتری یہ کہے کہ غلام تو میرے پاس مر گیا ہے اور اس پر جنایت تھی، تو وہ جو مرا ہے تو وہ مالک کے پاس مرا ہے یا مشتری کے پاس مرا ہے، اس کے قبضے میں، اس کی کیٹیگری ہے، اس کے ذمے میں مرا ہے، تو اب اس کو مشتری کو پیسے دینا لازم ہو گیا کہ وہ بائع کو پیسے دے دے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جی پیچھے ہاں جی، طرف پیچھے پھیلتا والا ہوں تھوڑا نا۔ سا اوکے، کنفیوژن ہے۔ لِأَنَّهُ لَا مِثْلُ صِفَةِ الْجُودِ منفردت منفردتن ہے یہ، منفردت منفردتن، دال پر زیر ہے اور تا پر دو زبر ہیں، منفردتن، یعنی را پر زیر ہے دال پر زبر ہے، منفردتن۔ حتی یمکن جبرها بالمثلی، کیونکہ جی، اس کی صفت کی مثل، اس کا جود اس منفرد ہے، اس کا کیا معنی بنے گا پورے پہ ایک دفعہ بتا دینا۔ جودت کے جودت کی صفت کے لیے علیحدہ سے کوئی مثل موجود نہیں ہے، لا مثل لے صفت الجودت، جودت کی صفت کے لیے علیحدہ طور پر کوئی مثل موجود نہیں ہے۔ جودا کس کو بولتے ہیں سر؟ جودت ہونا یعنی سکوں کا جو ہے وہ نیا ہونا، اور منفرد پہلے دور کے اندر۔ منفردن کا مطلب ہے اکیلا، علیحدہ سے، جدا گانا۔ لیکن اس نے ایک ہے تو کھوٹے نوٹ، سکے دیے تھے نا، جی، نئے لے کر کھوٹے تو دیے کھوٹے اس نے۔ جی جی، نئے لے کر کھوٹے دیے تو نفس سکے جو ہے وہ ادا ہو، تو ایک ہے سکوں کا جدید ہونا، ایک ہے سکوں کا قدیم ہونا،
تو جی یہ جو جدید ہونا ہے یا قدیم ہونا ہے یہ علیحدہ سے کوئی صفت نہیں ہے. جیسے نوٹ ہے تو نوٹ نئے بھی ہوتے ہیں، نوٹ پرانے بھی ہوتے ہیں. تو نیا ہونا پرانا ہونا یہ الگ سے پایا نہیں جاتا کہ ہم کہیں کہ یہ نوٹ ہے اور یہ اس کا نیا ہونا پن ہے. تو نیا ہونا پن یہ علیحدہ سے جدا گانا پایا نہیں جاتا. جی جی. تو لیکن جودت ہو کھوٹے تھے یا اور پھر کھرے میں تو فرق ہے نا، کیونکہ جو کھوٹے ہیں وہ کسی دھات کے ہوں گے، اور جو کھرے ہیں وہ چاندی کے ہوں گے. نہیں نہیں، کھوٹے اور کھوٹے ہوں یا کھرے ہوں یا نئے ہوں یا پرانے ہوں، ان کی قیمت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. قیمت ایک ہی ہوتی ہے لیکن نئے پرانے ہوتے ہیں. اچھا. ضعیفن. نئے پرانے ہوتے ہیں. ہاں ضعیفن کا مطلب کھوٹے سکے نہیں ہے؟ جی جی، ضعیفن. جی جی، ضعیفن کا. اور اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ولو سلم سلیم العبد ہے نا، تو اس فعل کو دو مرتبہ پڑھا گیا ہے. سلمہ کو سلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سلیمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب سلیمہ پڑھیں گے تو مجہول ہوگا کہ بندے کو غلام کو جب سپرد کیا جائے، مباحت دم بندے کو غلام کو سپرد کیا جائے. اگر اس کو معروف پڑھیں سلمہ سلم العبد، جب غاصب بندہ یعنی غصب کرنے والا بندہ یا خریدنے والا جو بیچنے والا بندہ شخص وہ غلام کو حوالے کرے، سپرد کرے. تو یہ دونوں جی جی. طرح سے معنی اس کا درست بن جاتا ہے. تو میں نے مجہول پڑھا ہے تو مجہول والا معنی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ٹائم بھی ہو گیا ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. جو اصل حکم ہے نا اس حکم کو سمجھیں. جی جی اور میں سر. نے جو اصول بیان کیا کہ جو چاہے ادائے کامل ہو یا چاہے ادائے قاصر ہو، بہر صورت وہ ادا ہی ہوگی. جی سیکھو. تو اگر اس کی مثل جو ہے وہ چیز اس کی مثل دینا، مثل موجود ہے تو مثل دی جائے گی، مثل موجود نہیں ہے تو اب اس سے حکم ساقط ہو جائے گا. تو جودت جو ہے وہ اس کا مثل علیحدہ سے موجود نہیں ہے تو جو ہے وہ اس کا حکم ساقط ہو جائے گا. اور جو بندہ ہے غاصب ہے، غاصب ہے یا پھر جو بائے ہے تو وہ اس کے بری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اس سے آگے پڑھیں گے.